علاقے کے SHO یا ناظم کے ساتھ کسی کی گپ شپ ہو، اس کا نوکر ہو تو وہ قابو نہیں آتا۔ الحمدللہ ہم تو قرآن پاک کے نوکر ہیں۔ جنت تو زمین پہ پڑی ہوتی ہے اور ہم لوگ پتہ نہیں کہاں پہ ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ معاف کرے جس طرح یہ بے حرمتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ وہ اوراق ہیں، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے۔ السلام علیکم جی، ایسے ٹائم کے ساتھ میں ہوں ذیشان ملک۔ اس وقت موجود ہوں جنوبی پنجاب کے ضلع خانوال کے ایک نواحی علاقہ کچا کو میں۔ میرے ساتھ قاسم بلال نامی یہ نوجوان موجود ہیں اور ان کا سب سے عظیم اس دور میں کارنامہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے مقدس اوراق کو جب بے حرمتی ان کی جاتی ہے، گلی کوچوں میں، چوراہوں میں، ندی نالوں میں، کچرا کنڈی میں پھینک دیا جاتا ہے، نہروں میں لوگ پھینک آتے ہیں، تو یہ کیا کرتا ہے کہ ان گلی کوچوں میں جاتا ہے، وہاں سے وہ اکٹھے کرتا ہے، لوگ نہروں میں بہا دیتے ہیں وہ مقدس اوراق۔ جب نہر سوکھتی ہے، پانی خشک ہو جاتا ہے، تو اس وقت پورا ایک وزٹ کرتا ہے پوری نہر کا، جگہ جگہ جانا، وہاں سے جو ہے اکٹھے کرنا مقدس اوراق، اور یہاں اپنے علاقے میں آ کے جو ہے ان کی وہ ترتیب لگاتا ہے، صفائی کرتا ہے، پھر پراپر طریقے سے انہیں دفن کرتا ہے۔ باقی ان کی زبانی جانتے ہیں کہ کیا جذبات ہیں اتنا عظیم کام کر کے۔ قاسم بھائی، کتنا عرصہ پہلے آپ کو خیال آیا کہ یار یہ کام کرنا چاہیے؟ تقریباً 5 سال پہلے خیال آیا، تقریباً 5 سال۔ کیا سوچ کے شروع کیا ہے بھئی یار یہ کرنا چاہیے اور مجھے ہی کرنا چاہیے؟ یار 2-3 جگہ پہ ہم نے جا کے دیکھا، وہ پینافلیکس اور اخبارات جب اٹھاتے ہیں اس پہ نام لکھا ہوتا ہے، تو ایسے دماغ میں آیا کہ یار اللہ پاک کے نام زمین پہ پڑے ہوتے ہیں، جنت تو زمین پہ پڑی ہوتی ہے اور ہم لوگ پتہ نہیں کہاں پہ ڈھونڈتے ہیں۔ بس وہ جذبہ ہے تو اللہ پاک دل میں ڈالتا گیا اور آج ہم الحمدللہ پورے پاکستان میں شہید قرآن پاک اکٹھا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو جب آپ لینے کے لیے جاتے ہیں تو بہت سارے مقدس اوراق بن جاتے ہیں، کس چیز پہ لوڈ کر کے لاتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک رکشہ ہے، تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے، اس کا فیول ہے، سارے سسٹم ہے، آپ کا بھی قیمتی وقت ہے، وہ مالی سپورٹ بھی ہوتی ہے؟ کوئی مالی سپورٹ نہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، کبھی کسی کے ذمہ لگ جاتا ہے 500-700 ہزار، کبھی کسی کے ذمہ لگ جاتا ہے، پیٹرول کے پیسے لیتے تو ہیں، اپنا ہی وقت نکالتے ہیں اپنی زندگی اپنا سے۔ وقت نکالتے ہیں۔ تو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے اندر، جذبات کو روح نکھر رہی ہے؟ جی الحمدللہ اگر علاقے کے SHO یا ناظم کے ساتھ کسی کی گپ شپ ہو، اس کا نوکر ہو تو وہ قابو نہیں آتا۔ الحمدللہ ہم تو قرآن پاک کے نوکر ہیں، اہل بیت کے نوکر ہیں، صحابہ کرام کے نوکر ہیں، اللہ پاک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر ہیں۔ اندر سے فیلنگ عام لوگوں سے زیادہ آتی ہے۔ لوگ آپ سے رابطہ بھی کرتے ہیں بھئی ہمارے پاس مقدس اوراق ہیں، آپ لے جی جائیں؟ الحمدللہ رابطہ کرتے ہیں۔ ہم نے سوشل میڈیا پہ اپنا نمبر دیا ہوا ہے کہ ہم سے رابطہ کریں، کسی بھی جگہ شہید قرآن پاک بے ادبی میں پڑے ہیں تو ہم اٹھا لیتے ہیں۔ تو جب لے کے آتے ہیں تو پھر انہیں کس طرح ترتیب لگاتے ہیں، دفن کس طرح کرتے ہیں؟ ہم ان کو پہلے اکٹھا کرتے ہیں، پھر ان کو کھولتے ہیں، ان کو کھول کے ان کو خوشبو وغیرہ لگا کر قرآن پاک کو کنواں بنایا ہوا، زیادہ تعداد میں قرآن پاک ہوتے ہیں لہٰذا قبر نہیں باندھ سکتے، کنواں بنا ہوا، ہم کنویں میں ڈالتے جاتے ہیں۔ کنویں کی گہرائی 60-65 فٹ ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو خوشبو وغیرہ لگا کے قرآن پاک کو دفن کر دیتے ہیں کنویں میں۔ ناظرین کرام، یہ وہ اندر جگہ بنائی ہوئی ہے کمرے میں، یہاں پہ مقدس اوراق لائے جاتے ہیں، ان کی ترتیب یہاں پہ لگائی جاتی ہے۔ ہمیں دکھائیں ذرا، یہ کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کرام، یہ مقدس اوراق ہیں۔ آپ دیکھیں جی کہ لوگ جو ہے وہ آگے بہا دیتے ہیں انہیں، اور مختلف آپ ندی نالوں میں، چوکوں چوراہوں پہ دیکھتے ہیں ریڑی والے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ جو ہے اس قسم کی چیزیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ دیکھیں، یہ حالات ہیں جی اس ملک کے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تباہی ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ پس پردہ حقائق ہیں جن پہ نظر نہیں پڑتی، اور بس اللہ حافظ ہے جی اس سارے سسٹم کا۔ اللہ معاف کرے جس طرح یہ بے حرمتی ہے۔ تو یہ بڑا ایک عظیم کام ہے جو یہ سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی، اگر یہ اسکرین پہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ وہ اوراق ہیں، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے، اور جس طرح ہم نے اس کے ساتھ کیا، اللہ اکبر، اگر گھر پڑا ہے تو وہ بھی جو ہے کسی اونچی جگہ پہ صرف پڑا ہے، پڑھائی کی حد تک نہیں ہے، اور جب پھینکا ہے تو اس حالت میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کرام، یہ یہاں پہ جو ہے ایک ترتیب لگائی گئی ہے، اور بورے کے اندر جو ہے اسے بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں سے پھر آگے یہ لوگ لے کے جاتے ہیں، اور انہوں نے کنواں بنایا ہوا ہے، وہاں پہ اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے حال پہ اللہ رحم کرے۔ یہ چیزیں دیکھ کے جو ہے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں شاید یہی وجہ ہے۔ حکومت وقت کو کوئی میسج دینا چاہیں، کوئی اپیل کرنا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ حکومت وقت سے ہماری اپیل ہے، گزارش ہے کہ خدا را قرآن پاک کے ادب کے سلسلے میں کوئی قانون بنائیں۔ جس طرح آئے روز مختلف قسم کے فضولیات قانون بنا رہے ہیں، تو یہ پاک قرآن ہے، دنیا ختم ہو جانی ہے، اسی نے کام آنا ہے۔ اس کے متعلق بھی کوئی حکومت میں بندہ ہوگا جو اس کے ادب کے متعلق بھی سوچے گا۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو خدا را
कोई अच्छा पेपर कुरान पाक को लगवाना शुरू करवा दें ताकि बेअदबी कम हो जाए। वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिक कुरान होकर। नाज़रीन कराम, यही वो चीज़ें हैं जो आज हमें यहाँ तक ले आईं, और हमारा जो नुकसान हो रहा है, जो लड़ाई झगड़े नहीं ख़त्म हो रहा है, मैं समझता हूँ, मैं कोई आलिम फाजिल को मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे आके महसूस की, अंदर से जो आवाज़ निकली है वो यही है कि इस चीज़ के लिए जो है हमें मुनासिब कोई इक़दाम करने चाहिए। और कासिम जैसे लोगों को, जिस तरह बाकी पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात से नवाजा जाता है, तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं हर साल और अवार्ड सेरेमनी की जाती है, इन लोगों के लिए भी स्पेशल सेरेमनी मुनक्कद करनी चाहिए और इन लोगों को खसूसी अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि यही लोग रियल फेस ऑफ पाकिस्तान है। इजाज़त दें और देखते रहें ऐसे टाइम। अल्लाह हाफिज़।